کیا کوئی ایسا مذہب ہے جو بگ بینگ، زندگی کی ابتدا، کائنات کی پیدائش اور اس کی پیدائش سے پہلے کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، اور ساتھ ہی چیلنج بھی دیتا ہے کہ ہو سکے تو اس کا کاؤنٹر لاؤ؟ کیا کوئی ایسا مذہب ہے جو سائنس، عقل اور وحی تینوں پر پورا اترتا ہو؟ اور کیا واقعی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا؟ اگر ہے تو اس کے پیغام کو کیسے پہچانا جائے؟ اس کا اصل پیغام ہے کہاں؟ اور کیا کوئی ایسا مذہب ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچ ہے؟ تو کیا آپ اسے جھٹلا سکیں گے؟ تو کیا وہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی؟ ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کائنات کی پیدائش اور اس کی ابتدا کے بارے میں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے نظریات پر بات کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ مذاہب کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اس وقت دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مذاہب موجود ہیں اور اربوں لوگ ان مختلف مذاہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو کون سے مذہب کا علم اتھینٹک اور اس قابل ہوگا کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ علم اس ذات کی طرف سے آیا ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے؟ ہر وہ شخص جو کسی مذہب کو فالو کرتا ہے وہ اپنے مذہب کے بارے میں یہی کہے گا کہ اس کا مذہب ہی اتھینٹک معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ تو کیسے معلوم ہوگا کہ کون سے مذہب اپنے دعوے میں سچا ہے؟ یہودیت اور عیسائیتوں کے آسمانی مذاہب ہیں، ان میں ایک اللہ کے ہونے کا تصور پایا جاتا ہے کہ ایک اللہ نے کائنات کو بنایا چند ہزار سال پہلے، جبکہ ہندوازم میں اس کائنات کی عمر اربوں سال پرانی بتائی جاتی ہے اور یہ کائنات ان کے مطابق اٹرنل سائیکل میں ریکریٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ کائنات بنتی ہے، اپنی عمر پوری کرتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نئی کائنات بنتی ہے، اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ بدھزم میں بھی ہندوازم کی طرح ہی کا تصور پایا جاتا ہے، اسی کی طرح کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ باقی مذاہب سے ہٹ کر اگر آسمانی مذہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں کائنات کی تخلیق کے تصور کو دیکھا جائے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب جینیسس کے چیپٹر 1 کی آیت 2 میں کائنات کی ابتدا سے پہلے اللہ کے پانی کے اوپر ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور بک آف جینیسس کے چیپٹر 2 کی آیت 2 میں اللہ کے 6 دن میں کائنات کو مکمل کرنے اور 7ویں دن اپنے کام سے فارغ ہونے اور آرام کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا اتنی بڑی ذات جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے وہ تھک بھی سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، تو ان کتابوں میں کئی مضامین ایسے ہیں جن کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، جن میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور ابتدا کے بارے میں سائنس کے علاوہ ایک مذہب ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہزاروں مذاہب میں سے وہ مذاہب جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم یعنی مذہبی علم ہے، اس علم کی سچائی پہ ہی سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا مذہب موجود ہے جو ان تمام سوالوں کے جوابات دے سکے اور ایسے جواب دے کہ جن کے کاؤنٹر نہ کیا جا سکے؟ کیونکہ تمام مذاہب میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں ایک تصور مشترک ہے کہ اس کائنات کو ایک ذات نے بنایا ہے، لیکن پھر ان مذاہب میں کائنات کی تخلیق کے تصور میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان مذاہب اور تہذیبوں میں پیغام تو ایک ہی لایا گیا ہے، لیکن پھر اس پیغام میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی تصورات نے دخل اندازی کی کہ جس سے اوریجنل پیغام مسخ ہو گیا۔ تو کیا کوئی ایسا سورس ہے کہ جس میں دیے گئے پیغام کو مسخ کیے جانے کے بجائے اسی حالت میں محفوظ رکھا گیا ہو اور اسے انسانوں تک پہنچایا گیا ہو؟ میں نے آپ کو 3 بڑے اور معروف آسمانی مذاہب میں سے صرف 2 مذاہب میں پائے جانے والے کائنات کے بارے میں تصور کو موٹے طور پر بتایا ہے، لیکن ایک مذہب ایسا ہے جو آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے مطابق اپنے اندر موجود پیغامات کی اتھینٹسٹی، اس کی سچائی کا نہ صرف دعویٰ کرتا ہے بلکہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 23 میں چیلنج بھی کرتا ہے کہ کوئی ہے اس کے مقابلے میں تو لے کر آؤ۔ یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں اسلام ہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے چند معروف مذاہب کی بات کر لی، لیکن اس دنیا میں عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر بڑے مذہب کی بات نہیں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں کائنات کی ابتدا کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہر طرف پانی تھا،
سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر روایت نمبر 182 کے مفہوم کے مطابق اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور وہاں کسی قسم کی ہوا نہ تھی اور نہ ہی کوئی مخلوق یعنی کوئی زندگی نہ تھی۔ دین اسلام کی سب سے مقدس کتاب کا دعویٰ اور سب سے مقدس ترین ہستی کے فرمان کے مطابق اس کائنات کی ابتدا یعنی بگ بینگ سے پہلے ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کیا بگ بینگ کا تصور اس مذہب سے کہیں ملتا ہے؟ تو چلیے یہی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ 1927 میں پیش کی گئی بگ بینگ تھیوری اور 1871 میں ڈارون نے کہا تھا کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ ان دونوں باتوں کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے۔ سینکڑوں سال بعد سچ ثابت ہونے والے چیزوں کا ذکر سینکڑوں سال پہلے اس کتاب سے ملتا ہے، تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کا دعویٰ کس قدر مضبوط اور اوتھنٹک ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس وقت ہماری کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، مطلب پھیلتی جا رہی ہیں، تو اگر اس کو ریورس کر کے دیکھا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمام کہکشائیں کسی ایک نقطے پر مرکوز ہوں گی، یعنی سنگولیرٹی پہ۔ تو یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات اٹرنل نہیں ہے، یعنی اس کی ابتدا بھی ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوگی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کی طرح قرآن شریف میں اور کئی مقامات پر کائنات کی تخلیق کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ تو 6 دن کون سے تھے؟ یعنی ہمارے 24 گھنٹے والے یا کوئی اور دن؟ اگلی ملاقات میں ہم انشاءاللہ ان 6 دنوں کو سمجھیں گے کہ جب دن اور رات پیدا ہی نہیں کی گئے تھے تو یہاں 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ اس خوبصورت علمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ویڈیو کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے تاکہ یہ خوبصورت علمی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔